بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کا ذکر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریف کیسے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہر ایک جوتے میں 2 تسمے تھے۔ عرب میں جوتا ایسا نہیں ہوتا تھا جیسے کہ ہمارے ہاں متعارف ہے، بلکہ ایک چمڑے کی چپٹی پر 2 تسمے ہوتے تھے، اور ایک اور روایت میں بھی ایسے ہی الفاظ آتے ہیں، یعنی ہر تسمے میں 2 تسمے ہوتے ہیں، یعنی ہر تسمہ دوہرا ہوتا تھا۔ اور ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابن عمر سے پوچھا گیا کہ آپ بغیر بالوں کے چمڑے کا جوتا پہنتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جوتے پہنتے ہوئے دیکھا ہے اور اس سے وضو بھی فرماتے ہوئے دیکھا ہے، اسی لیے مجھے ایسے جوتوں کو پسند کرتا ہوں۔ اور چونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر جو تھے وہ چند چیزوں میں ان کے معمولات جو تھے وہ دوسرے صحابہ سے مختلف تھے، بلکہ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ صاف شدہ چمڑے کا جوتا پہنتے تھے، اور عبداللہ ابن عمر اتباع کے شدت اہتمام میں اس کا لحاظ فرماتے تھے۔ اور اس حدیث میں جو وضو کا ذکر کیا گیا ہے، چونکہ عرب کے اندر جو جوتے ہوتے تھے ان کا پنجہ نہیں ہوتا تھا، آسانی کے ساتھ پاؤں دھل جاتا تھا اور وضو ہو سکتا تھا، اس سے ایک مراد یہ ہے۔ دوسرے علماء یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما کر فوراً اپنے نالین مبارک پہن لیتے تھے، یعنی خشک ہونے کا انتظار نہ فرماتے تھے، اور فوراً تر پاؤں جوتے میں پہننے سے وضو میں کوئی نقص بھی نہیں آتا تھا۔ تو اس سے خیال اور لوگوں کے اس خیال کو اور تردد کو بھی دور کر دیا ہے کہ تر پاؤں سے وضو میں کوئی نقص نہیں آتا ہے۔ اور دوسرا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جب کوئی شخص تم میں سے جوتا پہنے تو دائیں سے ابتدا کرنی چاہیے، اور جب نکالے تو بائیں سے پہلے نکالے۔ دایاں پاؤں جوتا پہننے میں مقدم ہونا چاہیے اور نکالنے میں مؤخر۔ چونکہ جوتا پہننے کے لیے پاؤں کی زینت ہے، اس لیے دیر تک پاؤں میں رہنا چاہیے۔ ایسے ہی ہر وہ چیز جس کا بطور زینت اس کے پہننے میں دائیں کو مقدم کریں اور نکالنے میں بائیں کو، جیسے کہ کرتا پاجامہ وغیرہ۔ اور ایک روایت ام عائشہ سے بھی آتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کنگھی کرنے میں اور جوتا پہننے میں اور اعضائے وضو کے دھونے میں حتی الوسع دائیں سے ابتدا فرمایا کرتے، یعنی جہاں تک استطاعت ہوتی تھی دائیں سے۔ اور آپ وسلم کا معمول ہوتا تھا کہ جو زیب و زینت کے لیے جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے ہی شروع کرتے تھے۔ تو جہاں پر کچھ چیزیں ذکر کی گئی ہیں، جیسے کرتا ہے، پاجامہ ہے، جوتے ہیں، کنگھی ہے، تو آپ سے وضو ہے، تو سب چیزیں کیا ہیں، دائیں سے شروع کرتے ہیں۔ یہ صرف ان چیزوں کے اندر تخصیص نہیں ہے، بلکہ اس کا حکم پہلے بھی ایک دفعہ گزر چکا ہے۔ تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ کوئی بھی اگر ضرورت بائیں کی ابتدا کے لائق ہو تو مذائقہ نہیں ہے، یعنی انسان کی کوئی مجبوری ہے، کوئی ایسا اس کے اوپر حال یا امر آ گیا ہے، کوئی تکلیف آ گئی ہے، تو پھر تو اور بات ہے، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے ہی شروع فرماتے تھے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔